قال الله سبحانه وتعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ جو اللہ نہیں وہ سب مخلوق ہیں، وہ محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور ہوں، اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ مخلوق کا معنی ساری کائنات کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے مزدور، آپ اس کو مزدوری دو، اس کو کام بتاؤ، کام کرے گا، لیکن کہیں کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا، کہہ سکتا ہے کل میں نہیں آؤں گا، مزدور ہے نا۔ مزدور پیسے لے کر آپ کی بات مانتا ہے، اس کو ماننی چاہیے، آپ کی مزدوری کرتا ہے۔ اس سے زیادہ طاعت اور فرما برداری کے لائق وہ شخص ہے جس کو آپ نے پیسوں سے خریدا ہے، وہ بھی آپ کی بات مانتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل نہیں آؤں گا، کیونکہ وہ آپ کا زر خرید ہے۔ اس سے بھی زیادہ طاعت اور فرما برداری اس شخص کو کرنی چاہیے جس کو اللہ نے اپنے خود بنایا ہے۔ اب اس کو کس منہ سے کہے رب سے کہ میں تیری بات نہیں مانتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ پوری کائنات کا مکمل کنٹرول آج بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، آج بھی ہر چیز اس کی اجازت سے چل رہی ہے۔ لوگوں کو غلطی لگ جاتی، شاید حکومت امریکہ دیتا ہے، شاید کائنات کو کوئی اور چلانے لگ گیا ہے، آج بھی کائنات کو میرا رب ہی چلاتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس کی ہر چیز اطاعت کرتی ہے۔ للہ یسجد، اللہ کو سجدہ کرتی ہر چیز۔ آپ کو پہاڑ بے جان نظر آتے ہیں، پہاڑ بھی رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ گر جاتے ہیں تم سمجھتے ہو سلائڈنگ ہو گئی، راستہ بند ہو گیا، نہیں، وہ تو میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پہاڑ پھٹتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، آپ کہتے ہو واہ بھائی واہ، چشمہ پھوٹ پڑا، کتنا مزے کا پانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے خوف سے رو رہا ہے۔ ہر چیز اس کی بات مانتی ہے۔ بھینس کو کہا تو نے رکوع میں رہنا ہے، وہ کبھی قیام نہیں کرتی۔ جس کو جہاں رکھا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیحات بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرصت نملۃ نبی من الانبیاء، ایک چیونٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا، انہوں نے کہا یہ ساری چیونٹیوں کو جلا دو، ان کے امتیوں نے جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی فَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ قَتَلْتَ أُمَّةً تُسَبِّحُ اللَّهَ هَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، اے میرے نبی تجھے ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، آپ اس کو قتل کر دیا ہوتے، تو نے ساری چیونٹیوں کو قتل کر دیا ہے، یہ سب تو میری تسبیحات بیان کرتی تھی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہر چیز اس کی فرما برداری کرتی ہے، پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ آسمان،
इन्ना अरदना अल-अमानत अला अस्समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने पहाड़ों, आसमानों, जमीनों सबसे कहा था कि आपको नाफरमानी की इजाजत दे दूं। उन्होंने कहा ना जनाब, हमें नहीं चाहिए, हमें तो आप हुक्म देंगे, हम उस पर अमल करेंगे। वह हमलहल इंसान, इंसान ने इस इख्तियार को कबूल किया कि आप हमें नाफरमानी की इजाजत दे दें, हम फिर भी तेरी ताअत करेंगे। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, ये बड़ा जाहिल और जालिम था। इन्नल्लाह युमसिकुस समावात, अल्लाह ताला ने आसमानों को पकड़ के रखा हुआ है, अगर अल्लाह ताला इनको ना पकड़े तो ये गिर जाएं। रब्बे जुल जलाल वल इकराम चाहे तो बहते समंदरों को रोक दे। फज़रिब लहुम तरीक़न फिल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा। अल्लाह फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज, बंद गली में दाखिल हो गए ना, कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, अब मारे गए, पकड़े गए, अब बचने की कोई राह नहीं है। अल्लाह ताला ने वही की। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे रास्ता देगा। आज आपको दीनी एतबार से, जमाअती एतबार से बंद गली नजर आ रही है ना, मैं कहता हूं खबरदार, अल्लाह हमें रास्ता देगा। डंडा मारा, दोनों तरफ से पानी, फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, पानी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, मगर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, इजाजत नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तरीकन यबसन, हमने उनके लिए 12 रास्ते बनाए और रास्ते की रेत भी नीचे से खुश्क कर दी। ये अल्लाह है, वो ना चाहे तो दरिया ना चल सके, वो चाहे आग को जलने दे मगर जलाने ना दे, है ना, जलने दे मगर जलाने ना दे, उसके हाथ में है। अमेरिका आया बड़ी धूमधाम से, तकरीबन 61 मुल्कों के साथ, 61 मुल्कों के साथ, कहता है हम जाएंगे इराक में और अफगानिस्तान में और वहां की आवाम हमारे गले में हार डालेगी। ऐसी हार डाली कि वो हार ही गया। पूरी दुनिया का लाओ लश्कर, सारी दुनिया का बेहतरीन टेक्नोलॉजी, असलहा, अफरादी कुव्वत, डॉलर की कुव्वत, कम्युनिकेशन सिस्टम, मीडिया, सारा उनके साथ था। क्या आसमान की आंख ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसा सीन देखा है? मैं दावा करता हूं नहीं देखा है कि सारी दुनिया के सारे मुल्क उनके साथ हों, कोई भी उनकी मुखालफत में ना हो। पाकिस्तान भी अंदर अंदर से साथ था, लेकिन ऊपर से उनका इत्तेहादी था। और वो फटे कपड़ों वाले, टूटे जूतों वाले मुकाबले में अकेले खड़े हों और सारे के सारे हार जाएं और वो जीत जाएं, रब्बे जुल जलाल उनकी मदद फरमाए। ऐसा मंजरनामा, लोग कहते हैं जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम, मैं कहता हूं इससे बड़ी जंग अजीम कौन होगी? या मुझे पूरी दुनिया का कोई एक हुक्मरान हाथ खड़ा करके दिखाए, वो मुसलमान हो या काफिर हो, और कहे कि मैं उन मुजाहिदों के साथ। अब जीत गया, अब भी कहकर दिखा दे। आज भी रब्बे जुल जलाल वल इकराम अपनी पूरी कुव्वतों के साथ कायनात को चलाता है। अल्लाह हाथियों के मुकाबले में हाथी लेकर नहीं आता, उनको चिड़ियों से मरवाया करता है। अल्लाह ताला 61 मुल्कों के मुकाबले में 100 मुल्क ले आता और बड़ी कुव्वत लेकर आ जाता है, ऐसा नहीं होता। अल्लाह फटे पजामे, टूटे जूते वालों से मरवाता है। मिन्नतें कर करके मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। और उधर इंडिया है कि वो परेशान हाल कहता है माई बाप तुम यहां से चले गए तो हमारा कौन होगा। एक वक्त था पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया था, या 3 तरफ से घेर लिया गया था। ईरान, अमेरिका और इंडिया का दिफाई मुआहदा हुआ, यह कोई राज की बात नहीं है।
اور اس میں یہ شک ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف انڈیا کو ایران کی سرزمین چاہیے ہوگی تو وہ ان کو اڈے دے گا۔ ادھر چابہار کی پورٹ بنا کر ہندوستان نے انویسٹمنٹ کر کے ہمیں چاروں طرف سے 3 طرف سے گھیر لیا تھا، اور اندر کہیں بلیک واٹر آ گئے، کہیں CIA آ گئی، سمجھ نہیں آتی تھی کون کس کے ساتھ ہے، بڑے حالات پریشان کن تھے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی مدد فرمائی، مجاہد اور پاکستان کی فوج کمر جوڑ کر کھڑے رہے۔ آج اللہ کا فضل ہے وہ سارے کے سارے ان سے پوچھ کر فیصلے کر رہے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو بٹھا دو، ذرا شکل تو دکھا دو۔ وہ جو علاقے کا تھانے دار بننا چاہتا تھا آج وہ بہت ہی پریشان ہے، ایک کشمیر سے بچنا چاہتا تھا، پورا ہندوستان کشمیر بن چکا ہے، پورے ہندوستان میں اسی زور شور کی تحریکیں ہیں جس زور شور کی کشمیر میں چل رہی تھی۔ یہ میرا اللہ ہے، ان مسلمانوں کو جن کو 70 سال سے وطنیت پڑھائی گئی تھی، اسلام نہیں وطنیت پڑھائی گئی تھی، ان کو ہم بتاتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، جو ان کے اپنے وزیر اعظم نے ان کو سمجھا دیا کہ تم وطن مت کرو، تم یہاں کے نہیں ہو۔ یہ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ آج بھی اپنے امر پر غالب ہے مگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ وہ ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پوری کائنات کے خربوں خربوں درختوں کے ان گنت اور بے شمار پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی میری رب کی اجازت کے بغیر نیچے نہیں گرتا ہے۔ آج بھی ہر چیز کی طاقت میرے رب کے پاس ہے، اس کو کائنات کو تباہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، وہ صرف اپنی نگرانی ختم کر دے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تمہاری دن رات نگرانیاں کون کرتا ہے؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے، ان کے ہاتھ میں لسٹ ہے، تجھے دنیا میں کیا کیا تکلیف آ سکتی ہے، کون کون سی آنے کی اجازت نہیں، ان کے ہاتھ میں لسٹ ہے۔ تو چلتا ہے، تو سفر کرتا ہے، کتنی بار ایسے ہوا، بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا مگر آدمی کو بالکل کچھ نہیں، خراش نہیں آئی، اور دوسرا اس کا دھماکہ سن کر چلا گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کے فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لسٹ ہے، جو جو تکلیف اس کی تقدیر میں لکھی ہے وہ آ سکتی ہے، دوسری آنے نہیں دیتے، دوسری کو آنے نہیں دیتے۔ بیماریاں، کون سی بیماری آپ کو لگ سکتی، کون سی نہیں لگ سکتی، یہ ساری کی ساری چیزیں رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہیں۔ بیماری کے اسباب ہوں اور وہ لگنے نہ دے، وہ روک سکتا ہے، بیماری کے اسباب نہ ہوں اور وہ بیمار کر دے، وہ کر سکتا ہے۔ مانتے ہو نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پوچھا یہ تو نے اونٹ الگ سے کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی یہ خارش زدہ ہے، اس کو میں نے ان کے ساتھ باندھا تو ان کو بھی لگ جائے گی، اور میں تو پھر اس کو کس نے لگائی ہے؟ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی لگا سکتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی آپ کو کوڑا نظر آ جائے، کوڑی کا بیمار، جزام کا بیمار، جس جلدی بیماری والا آدمی نظر آ جائے، اس کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ بتا دیا کہ یہ سبب ہے، مگر میں چاہوں تو اس سبب سے آگے بیماری لگنے سے روک سکتا ہوں، میں چاہوں تو اس کو آگے لگانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ ایک شخص آیا، کہتے جی میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس کو یہ بیماری تھی، جلدی بیماری، آپ نے فرمایا آپ ادھر مت آؤ، ہم نے آپ کی بیعت قبول کر لی، اور دوسری طرف فرما دیا کسی علاقے میں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ثابت ہوا بیماریوں سے بیماریاں
آ بھی سکتی ہیں، میرا رب روک بھی سکتا ہے، اللہ چاہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں لگے گی۔ اللہ محفوظ رکھے کسی کا باپ، بھائی، بیوی، ماں بیمار ہو جائے، وہ یہ نہ کہے مجھے لگ جائے گی، وہ آگے بڑھ کر ان کی خدمت کرے اور یقین رکھے کہ میرے رب کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ اور اگر تیرا کچھ نہیں لینا دینا، کوئی تیرا رشتہ دار نہیں، تو ضروری نہیں اس کے ساتھ ملنے کی، کوشش کرو، بیمار ہے تو نہ ملو اس کو۔ یقین یہ رکھو کہ آج بھی ساری کائنات کا کنٹرول میرے اللہ کے ہاتھ ہے۔ آگ جلا سکتی ہے نا، انکار تو نہیں، مگر رب روک بھی لیتا، نہیں جلانے دیتا۔ اللہ تو وہ ہے، اصحاب کہف 309 سال رہے، ناخن بڑھ جانے چاہیے تھے نا ان کے، ہاں بال بھی بڑھ جانے چاہیے تھے، کپڑے بسیدہ ہو جانے چاہیے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تو کپڑے نیچے ہی ہو جاتے، ننگے ہی ہو جاتے سارے، لیکن سبحان اللہ میرا رب ان کے بالوں کو بڑھنے سے بھی روک دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر جاتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کو کیا لگا ہوا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کتنی دیر رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، لگ رہا ہے آدھا دن رہے، پورا دن رہے۔ 309 سال رب نے ان کے ناخن بڑھنے سے بھی روک دیے، بال بڑھنے سے بھی روک دیے، کپڑوں کو بسیدہ ہونے سے روک دیا۔ بھوکا آدمی 3 دن 4 دن ہفتہ کتنا کہ رہے گا؟ 300 سال، 3 صدیاں رہنے کے باوجود بغیر کھائے پیے ان کو زندہ رکھ کر دکھا دیا۔ یہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات کا یقین تو یہ رکھو کہ آج بھی ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی بیماری لگنی ہے تو وہ رب کی اجازت سے لگنی، ویسے نہیں لگنی۔ تیرے اندر اتنی بیماریاں ہیں، تیرا دل دھڑکتا ہے نا تو تو زندہ ہے، زیادہ دھڑک جائے تو اب دوسروں سے بھاگتا پھرتا ہے، اس سے کیسے بھاگے گا؟ تیرا پتا، تیری صحت ہے، پھٹ جائے تو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر وہ چیزیں تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے بھائیوں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر بیمار تیرا رشتہ دار ہے، خدمت کر، کوئی نہ ڈر، ڈر کی کوئی ضرورت نہیں، میرے رب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر تیرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تو خواہ اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے، حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اور کوئی ایسی پریشانی اور اس قدر خوف کے بیماری آوے نہ آوے، خوف سے ہی مر جائے، نفسیاتی ہو جائے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھنے والے لوگ۔ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشورنس ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اپنے بچوں کو دعائیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو دعائیں سکھاؤ، خود سیکھو، ان کو کھڑا کر کے یقین دہانی کرو کہ سب نے دعائیں پڑھی ہیں، آپ بے فکر ہو جاؤ، موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور موت کا تو علاج کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور جب لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو ان کو توبہ کی تلقین کرو۔ یہ سب بیماری میں اس کو بہت بڑی مصیبت نہیں سمجھتا، اس کی وجہ سے جو خوف پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو کاروبار بند ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو مساجد اور حرمین بند ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان مصیبتوں کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ ہم سب کے اجتماعی گناہ ہے، ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، ہر شخص کو اکیلا بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، ایک سے۔ نمبر 1، گناہ پر ندامت اور پشیمانی، یہ توبہ کا حصہ ہے۔ نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑ دینا، یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے اور گناہ بھی کرتے رہنا، یہ غلط طریقہ ہے، گناہ کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، آئندہ اس سے بچنے کا عزم کرنا۔ نمبر 4، اگر وہ گناہ کسی کے ذاتی حق، مخلوق کے حق، حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کا حق واپس کرنا۔ یہ طریقہ نہیں کہ چوری کر لو پھر توبہ کر لو،
اس کو واپس کرنا ہے. تو یہ چار شرطیں ہیں توبہ کی. ان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو. موت سے ڈرو نہیں, رب سے ملنے کی تیاری کرو. موت سے ڈرو نہیں, رب سے ملنے کی تیاری کرو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. یہ مجلس ایک دن آنے والا, ان میں سے کوئی زمین کے اوپر نہیں ہوگا. اور وہ گھر جس کو آپ اپنا گھر کہتے ہیں, اس کو کوئی اور اپنا گھر کہہ رہا ہوگا. جانا ہی جانا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, تیاری کی ضرورت ہے, توبہ کی ضرورت ہے, دعائیں سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.